میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارا عدالتوں نے ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا، ہمارا امید ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کوشش کریں گے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہیں، وہ ایسی آئینی عدالت بنے جو آئین کا ترجیح کرے، جو قانون کا ترجیح کرے، جو انصاف کرے، نہ کہ وہ ایسی عدالت بنے جو ڈیم بنانے نکلے، جو شہر اور غریب لوگوں کا گھر تباہ کرنے نکلے، جو کبھی کبھار ٹمیٹو اور سموسے کی قیمت وہ طے کرے۔ آئینی عدالت ایسی نہ ہو جو ڈیم بنانے نکل جائے یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسوں سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ کہا کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائے۔ امید ہے آئینی عدالت ان لوگوں کو اپنے کردار سے غلط ثابت کرے۔ اب آئینی عدالت بن چکی جو آئینی معاملات دیکھے گی۔ سپریم کورٹ اب صرف عوام کے کیسز کو بروقت سنے گی۔ کچھ لوگ NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کھیلنا آگ سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ آئینی ترمیم کو رد کرنے کا اختیار کسی عدالت کا تھا اور نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کرے۔ شہید بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، اس فلسفے کو بے نظیر بھٹو لے کر آگے بڑھی۔ محترمہ نے 2 آمروں سے مقابلہ کیا تو انہیں لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ مزید کہا کہ ہم واحد سیاسی جماعت ہیں جو مثبت سیاست کر رہے ہیں۔ موجودہ بحران سے ملک کو ہم ہی نکال سکتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ افغانستان میں 30 سال یہ پورا دنیا کی قوت نیٹو کی صورت میں موجود، مگر وہ وہاں نہیں کر سکا جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے قائدین نے جد و جہد کر کے دہشت گردوں کو نہ صرف مقابلہ کیا مگر ہم نے ان کو شکست دلوایا۔ بلاول بھٹو نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، کہا کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بین الاقوامی سطح پر سازشیں پک رہی ہیں۔ بھارت کا ایک وزیر سندھ سے متعلق غلط بیان کر رہا ہے۔ تمام صوبے بھائیوں کی طرح ہیں، مودی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دشمن آج بھی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ ہارڈ ریسپانس میں پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ عوام کے دل جیتنے کے لیے سافٹ پاور کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم سافٹ پاور کے ساتھ تاریخ رقم کر کے دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں۔ چاہتے ہیں سب صوبے مل کر بیرونی طاقت کا مقابلہ کریں۔ اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معیشت، قوت کا سرچشمہ عوام۔ پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے جمہوریت کو مضبوط کیا۔ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ پیپلز پارٹی طاقت کے حصول کی سیاست نہیں کرتی، انسان کے وقار کی سیاست کرتی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین، انسانی حقوق اور مساوات کی علمبردار ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی عدم تشدد کی سیاست کا علم بلند رکھا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی صرف سیاسی جماعت نہیں بلکہ خون سے لکھی گئی ایک جدوجہد ہے۔ لاڑکانہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ رہنماؤں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا گیا۔ کراچی کرنگی میں پیپلز پارٹی کا عوامی جلسہ، لاہور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات کا انعقاد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارا مستقبل ہے، جب بھی موقع آئے گا اگلے الیکشن کا 2029 میں الیکشن شیڈیول ہے، آؤ ہم سب مل کے عہد کریں، اپنی جدوجہد سے لوگوں کی خدمت کر کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کو لوگوں کی خدمت کر کے وزیر اعظم بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو غریب نوجوانوں کے ضامن ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ شروع کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سب کو سنبھالا، پارٹی کو آگے بڑھایا، آمریت کا مقابلہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2029 میں الیکشن شیڈول ہے، پیپلز پارٹی کو اور مضبوط بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بازگشت، 4 نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پہلا فیصل کریم کنڈی کا ہی ہے، وہ اپنے فرائض جاری رکھیں گے۔ دیگر ناموں میں امیر حیدر ہوتی،
پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ زیر غور ہیں۔ سیاستدانوں کے نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کو بھی عہدہ سونپا جا سکتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اگر میڈیا ہی گورنر لگائے گا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تبدیلی کے حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں، پارٹی کا فیصلہ قبول ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے عمل کا آغاز ہو چکا۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ نوٹیفیکیشن مناسب وقت پر جاری ہو جائے گا۔ مزید کسی طرح کی قیاس سرائیوں کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ غزہ امن فورس کے تحت فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان، کہا حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم فورس دیں گے۔ جب تک امن فورس کے TORs، مینڈیٹ اور کردار کا واضح فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ افغان طالبان رجیم کی خام خیالی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم انڈیا کو سبق سکھا سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم فوجی ایکشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بھائی کے گھر میں گھس کر ماریں اور ان عناصر کو نکالیں۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے کہا کہ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں۔ تنازع کا دو ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کی دورہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملے۔ صدر نے دو طرفہ تاریخی تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر مملکت نے غزہ کی صورتحال پر مصر کے سفارتی کردار کو سراہا۔ مصری وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی تعاون، تربیت، علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو۔ دونوں ممالک کا مسلح افواج کے اعلیٰ سطحی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے 1-on-1 اور وفد کی سطح پر ملاقاتیں۔ پاکستان اور مصر کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پچھلی حکومتوں کے خلاف تحریک چلائی، اب بھی چلائیں گے، مولانا کی وارننگ۔ مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جعلی مینڈیٹ تیار کیا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، ہم اپنوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، بھارت اور بنگلہ دیش آگے نکل گئے۔ بانی سے گلا تھا مگر آج کے حکمرانوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ افغانستان پر غلط پالیسی بنائی، دوست کو دشمن بنا دیا۔ سفارتکاری ناکام کیوں ہے؟ افغانستان سے تعلقات کون سنبھالے گا؟ میرے دورہ افغانستان میں بنا بنایا کام آپ نے ملیا میٹ کر دیا۔ دونوں ممالک دشمنی کی بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 4 دسمبر کو NFC اجلاس میں شرکت کا اعلان۔ سہیل افریدی کہتے ہیں اپنے عوام کا مقدمہ احسن طریقے سے لڑوں گا۔ NFC کا حصہ 2018 سے اب تک نہیں ملا۔ قبائلی اضلاع کے شیئرز بھی نہیں ملے۔ قبائلی اضلاع اب تک مکمل ضم نہیں ہوئے۔ کوئی غلط راستے پر نہیں جانا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ احتجاج پر لاہے عمل طے کرنا ہے۔ عدالت صرف ارکان پارلیمنٹ ہی جائیں گے۔ بانی کی بہنیں بھارتی چینلز پر ملک کو بدنام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑے برس پڑے، کہا بہنیں صرف اس لیے بچی ہوئی ہیں کہ بانی پھر روئیں گے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی کارکردگی صفر ہے۔ صوبائی حکومت کی کوتاہی سے دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے۔ KP میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ UN ہائی کمیشن انسانی حقوق کی 27ویں آئینی ترمیم پر تفتیش۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی۔ تمام جمہوری ملکوں کی طرح آئین میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں
پاکستان کے نقطہ نظر اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ پاکستان اپنے آئین میں درج انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ UN ہائی کمشنر پاکستانی پارلیمنٹ کے خود مختارانہ فیصلوں کا احترام کرے۔ امن دشمنوں کا ایک اور وار، کرم تھانہ شناراگ پر دہشت گردوں کا تھانے پر حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کرم پولیس نے دہشت گردوں سے 3 گھنٹے مسلسل مقابلہ کیا۔ پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملے میں ملوث تینوں دہشت گرد افغانی نکلے۔ نادرہ نے تینوں حملہ آوروں کی افغان شہریت کے تصدیق کر دی ہے۔ خودکش دھماکوں سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ تفتیشی حکام کی 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ۔ حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز تک آمد کی فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کی کھوج لگانے میں مصروف۔ خودکش حملے کے وقت کسی حملہ آور کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ افغان شہریوں کے جرائم سے امریکہ بھی تنگ۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جرائم اور دہشت گردی میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ کہا جمال ولی نے 2 پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی اوکاپوما میں دہشت گردی کے منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے۔ 2025 میں ICE نے جاوید احمدی کو 2nd ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا۔ بہار اللہ نوری وسکانسن میں بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ افغان شہری ذبیح اللہ محمد کو مونٹانا میں جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ یہ وہ افغان شہری ہیں جنہیں بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں بسنے کی اجازت دی۔ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشرے کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ، برطانیہ میں قیام 1 دن کے لیے مزید بڑھا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 1 روز قبل نجی دورے پر برطانیہ پہنچے۔ لوٹن ایئرپورٹ پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور نون لیگ کی مقامی قیادت کی جانب سے استقبال۔ وزیراعظم کل دوپہر لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ بہت اہم ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے۔ مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔ IT شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ کلاس 4 سے لے کر DC تک انکوائری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA-18 ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ کہا مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے۔ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک موقف۔ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس۔ کہا لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ واسا کی 486 اور لاہور میونسپل کارپوریشن کی 5798 گلیوں کو آئندہ سال جون تک جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ لاہور کا ہر محلہ روشن اور آباد بنانے کے لیے اجلاس میں مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش کیا گیا۔